ابتدا اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ ترجمہ آیت نمبر 16 سورۃ الحدید۔ معزز احباب و سامعین، السلام علیکم۔ یوں تو اس آیت مذکورہ کے نزول کو 1400 سال گزر چکے ہیں، مگر جس طرح یہ اس وقت کے کمزور ایمان والوں سے مخاطب تھی، اسی طرح آج ہم سب سے بھی بات کر رہی ہے۔ کیا ایسا نہیں کہ ہم اپنی اپنی زندگی میں کھو کر یہ بالکل ہی بھول چکے ہیں کہ ہم اللہ کی اور روز آخرت کے ماننے والے ہیں؟ ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور نہ صرف یہ کہ حاضری دینی ہے، بلکہ اپنے اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔ اس کے باوجود کیا یہ سچ نہیں کہ ہم محض نام کے مسلمان رہ گئے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی کلام پاک پڑھ کر سمجھنے کی زحمت کی؟ کبھی اس کے احکامات کی تعمیل کی کوشش بھی کی، یا محض سرسری تلاوت کر کے ہی خود کو نیک سمجھ لیا؟ ہم اگر اپنی اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں تو ہمیں احساس ہو کہ ہمارا بیشتر وقت صرف اسی دنیا کے کھانے کمانے میں گزر جاتا ہے، بلکہ اب تو کھانے کمانے سے بڑھ کر کھیل تماشوں سے لطف اٹھانے اور لذتوں سے حص حاصل کرنے میں گزرتا ہے۔ وہ کون سا انٹرٹینمنٹ ہے جس سے ہم محظوظ نہیں ہوتے؟ فلمیں، ڈرامے، موسیقی، گیمز اینڈ اسپورٹس، ڈائننگ آؤٹ فرام ٹائم ٹو ٹائم، پکنکس اینڈ پارٹیز، کانسرٹس اینڈ ایگزیبیشنز، سوشل نیٹ ورکنگ اینڈ واٹ ناٹ۔ اگر وقت نہیں ملتا تو بس اس کلام کو پڑھنے یا سننے کا نہیں ملتا جو ہمیں ہماری حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے، ہمیں اس دن کی یاد دہانی کروا رہا ہے جو دن بہرحال آنے والا ہے، اس موت سے آشنا کروا رہا ہے جو ایک نہ ایک دن ہمیں آنی ہی ہے، چاہے ہم کتنا ہی اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کریں۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی حال بھی مفر نہیں۔ یہ آیت ہمیں اس غفلت، اس نیند سے بیدار کر رہی ہے کہ جس میں مبتلا ہو کر ہم اپنا انجام بھلائے بیٹھے ہیں۔ اس حقیقت سے نظریں چرا کر اپنے روز و شب میں مشغول و مصروف ہیں، کبھی ایک بہانہ، کبھی دوسرا۔ ہاں انشاءاللہ بس ذرا یہ کام ہو جائے، بچوں کی تعلیم مکمل ہو جائے، ارے بھائی ذرا ان کے شادی بیاہ سے تو فارغ ہو جاؤں، پھر اس کے بعد اولاد کی اولاد مصروف کر دیتی ہے۔ زندگی کے کام تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے نا۔ اگر دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس کی یاد، اس کے ذکر سے نرم نہیں ہوتے، تو پھر کوئی گمبھیر وجہ ہے، کوئی عمل، کوئی گناہ ایسا ہے جو ہمارے دلوں کو نرم نہیں ہونے دیتا، اس کی یاد کو دل میں ابھرنے نہیں دیتا۔ تو پھر اسے نظر انداز کرنے کی بجائے اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کافرین، مشرکین یا منافقین سے مخاطب نہیں بلکہ ایمان والوں سے مخاطب ہیں۔ کیا ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے کہ اس کی طرف پلٹنے، اس سے رجوع کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتے، ذرا سا نہیں پگھلتے؟ کیا ہم بھی اپنے دلوں کے پتھروں جیسے سخت ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے اور ادیان کے لوگ وقت گزرنے کے ساتھ ایسے سخت دل ہو چلے تھے کہ ان پر ان کے کلام نے اثر کرنا چھوڑ دیا تھا، اور نتیجتاً وہ اعمال بد کا شکار ہو گئے تھے، فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یہاں جن اقوام کی مثال ہمیں دی جا رہی ہے، اپنے اپنے وقتوں میں وہ سب بھی ایمان والوں میں ہی شمار ہوتے تھے۔ کیا یہودی، کیا عیسائی، کیا ہندو، سبھی پر ان کے اپنے اپنے زمانوں میں، ان کی اپنی اپنی زبانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات اور اپنے رسول بھیجے، مگر ان میں سے چند ایک کے سوا کتنے راہ حق پر ثابت قدم رہے، یہ الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، اس بات پر نہ اترانا کہ تم امت مسلمہ میں شامل ہو، کیونکہ اگر تم
احکامات الہی سے روگردانی کرو گے، ذکر الہی سے منہ موڑو گے، تو ایک دن تم بھی یوں ہی راندے درگاہ ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلی امتیں ہوئیں۔ یعنی مومن ہونے کے لیے کوئی دین اور نام مخصوص نہیں، بلکہ ایمان اور نیک اعمال درکار ہیں۔ جو کلام اللہ کو فوقیت دے گا، اس پر عمل پیرا ہوگا، وہی اللہ کا پسندیدہ ہوگا، اور جو ان سے اجتناب برتے گا، پھر خواہ وہ کسی امت سے تعلق رکھے، اس کا انجام بھی سابقہ امتوں جیسا ہی ہوگا۔ آج امت مسلمہ جس صورتحال سے گزر رہی ہے، وہ از خود اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کتنے راضی ہیں۔ ہمیں اپنا اپنا محاسبہ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کہاں غلط ہیں۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم میں سے بیشتر راہ سے بھٹک کر اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم خود کو سدھار کر اور اپنے اعمال کو سنوار کر اللہ سے معافی کے خواستگار ہو جائیں، اس کی رضا کے طلبگار ہو جائیں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ موت ہمارے در پر دستک دے۔ ہم اپنے گناہوں کے بوجھ ہلکے کر کے توشہ آخرت کو نیکیوں سے بھر لیں۔ اور یہ بہت مشکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف ہمارے دلوں کے حال پر اور ہماری کوششوں پر نظر رکھتے ہیں، اعمال کے وزن پر نہیں۔ دنیا کی کامیابی رزلٹ اورینٹڈ ہوتی ہے، جبکہ آخرت کی سرخروئی ایفرٹ اورینٹڈ۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو دیکھتے ہیں، نیکیوں کی تعداد یا مقدار کو نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نہ صرف یہ کہ فلاح ابدی سے سرفراز فرمائے، بلکہ اوروں کے لیے بھی ذریعہ اجر و ثواب بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ و نگہبان۔